الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے۔ وہی واحد ہے، وہی احد اور صمد لم یلد ہے۔ زمین اور آسمان، چاند ستارے سورج اور کائنات کے ہر ذرات کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے، اور حضرات انبیاء کے واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم قرآن مجید میں حضرات انبیاء کے واقعات کو ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ ان حضرات انبیاء کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ، بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کر سکیں، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ لہذا جتنے بھی واقعات ہیں قرآن مجید میں حضرات انبیاء کے تعلق سے، یہ واقعات صرف کوئی کہانی کے طور پر نہیں کہ واقعات قرآن مجید میں سنے ہیں حضرات انبیاء کے، مگر یہ کہ نبیوں کا جو تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، ہر ایک نبیوں کے واقعات کے اندر ایک نصیحت ہے مومنوں کے لیے،
ایک نمونہ ہے. اگر انسان اس نصیحت کو سنے اور اس پر عمل کرے تو ہدایت اور کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ اس واقعے کو واقعے کے طور پر نہیں سمجھنا ہے، عبرت اور نصیحت کے انداز سے اس کو سمجھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی بندوں کو آزمائش میں ڈال کر بندوں کے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے، اور جتنا مقام اور مرتبہ زیادہ بلند ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزمائش دیتا ہے، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بدلہ اور اجر زیادہ ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے اس قوم میں آزمائشیں بھیجتا ہے. جی تکلیفیں، بیماریاں، پریشانی، آفتیں، آزمائشیں بہت زیادہ آتی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بندہ ان مصائب اور آفات پر صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں. اگر بندہ ان آزمائشوں پر صبر نہیں کرتا ہے، جی اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کرتا رہتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے. ان مصیبت اور آزمائش پر صبر کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ صبر کرتا ہے اس صبر کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں رکھا ہے. ایسے ہی اللہ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ بلند مقام عطا کیا. اگر کسی کا مرتبہ اور عہدہ اور بلند مرتبہ کسی کو آتا ہے تو حضرت انبیاء کرام علیہم السلام. تو حضرت انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جتنا مقام بلند عطا کیا اتنی ہی کڑی کھٹی منزلوں سے گزرنا بھی پڑا. جی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کیسی کیسی آزمائشیں تھیں. جی مکے والے اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ کیسے کیسے گالیاں بکتے تھے، کیسے تکلیفیں دیا کرتے تھے، آزمائشوں سے گزرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے بھی نوازا تھا، حضرات انبیاء کو معجزے بھی عطا کیے تھے، مگر اس پر حضرات انبیاء صبر سے اور استقامت سے خدا کی نافرمانی کیے بغیر اپنی زندگی کو گزارے تھے. جب جا کر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کا لقب دیا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دیا. جی ایک ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مقام دیا، الگ الگ مرتبہ دیا، ہر نبی کی الگ الگ شان ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور مرتبہ عہدہ کچھ الگ ہے، دیگر حضرات انبیاء کا مرتبہ عہدہ کچھ الگ ہے. لہٰذا آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بیماری میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایک ذریعہ ہے بیماریوں کا آ جانا. تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں کو دے کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری آزمائش کو دینے کے بعد صبر کرتا ہے یا میری شکایتیں کرتا پھرتا ہے، میرے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے یا نافرمانی پر ہی رہتا ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ یہ حج کا مہینہ بھی چل رہا ہے، قربانیوں کا سلسلہ بھی آنے والا ہے، کیوں نہ آج کے اس موضوع بیان کو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بتاؤں. جتنی آزمائشیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اتنی آزمائشوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر کیے، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو لقب دیا خلیل اللہ کا، یہ کوئی معمولی لقب نہیں. جی
ابراہیم خلیل اللہ، خلیل کے معنی دوست، اللہ کا دوست کا لقب ملنا، مصیبت اور آزمائش پر صبر کرنے کے بعد اللہ نے یہ مرتبہ، یہ عہدہ دیا۔ اگر انسان اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، مصائب اور آفات پر صبر کر کے خدا کے حکم پر اپنی زندگی کو گزار کر نافرمانیوں سے اگر بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اپنا قرب، اپنا قریب نصیب کرتا ہے۔ اگر نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، صبر نہیں، یقین نہیں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے بجائے اس بندے سے نافرمان ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی آزمائشیں تھیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، بیٹے کو لٹایا گیا ہو، ذبح کرنے کا حکم ہو جی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا جنگل میں چھوڑنے کا جب حکم دیتا ہے جی، بادشاہ نے پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیتا ہے۔ تمام آزمائشوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل کھڑے اترے۔ ایک لفظ اللہ سے میں نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے مقام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنائے اور اللہ نے وہی مقام بیت معمور میں جو کعبۃ اللہ ہے آسمان پر، اس آسمان کے کعبۃ اللہ کے پاس حضرت ابراہیم دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے وہ مقام دیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو میں حضرت ابراہیم کو وہاں کے کعبہ بیت معمور پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ مقام اللہ نے دیا۔ ہم لوگوں کو بھی اللہ مقام اور مرتبہ دے سکتا ہے، دیا ہے، مگر بندہ جب اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ انسان کی جب نعمتیں چھین جاتی ہے بعد میں افسوس کرتا ہے کاش کہ مجھے وہ نعمتیں مل جاتی تو اچھا تھا۔ جب نعمتیں ملی تو خدا کی نافرمانی کر بیٹھا، جب نعمت چلی گئی سوچتا ہے کہ کاش نعمتیں مل جاتی تو کتنا اچھا تھا۔ لہٰذا اس مہینے کے موضوع پر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور آزمائش کی کچھ واقعات کو سنیں گے تاکہ ہمارے ایمان میں وہ تازگی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی ان مصیبت، پریشانی اور بیماری اور آزمائش پر صبر کرنے کی ہمت، ایک جذبہ، ایک شوق پیدا ہو جائے۔ ان واقعات کو سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت میں بادشاہ نمرود جو بڑا ظالم خود کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ایسے پرفتن دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے والد آزر جن کا نام تھا وہ بھی بتوں کی پرستش کرنے والا اور بتوں کو بنانے والا تھا۔ بتوں کو بنانا اور بیچنا، لین دین کرنا ان کا کام تھا۔ اور اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں دیوی دیوتاؤں کو پوجا اور پرستش کرنے کا رواج عام ہو چکا تھا۔ کوئی چاند کو پرستش کرنے والا تو کوئی سورج کو، کوئی ستارے کو پرستش اور پوجا کرنے والے تھے۔ ایک ایسے دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے ان دیوی دیوتاؤں اور بتوں سے بڑی نفرت کا ایک مادہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے دل میں بٹھا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو دیکھے کہ وہ بتوں کی پرستش اور پوجا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے والد کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے، اس بات سے ایک سبق مل رہا ہے۔ قرآن کی تعلیمات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سب سے پہلے ایمان اور توحید کی دعوت
نماز اور نیک اعمال صالحہ کی دعوت سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی، تمام امت مسلمہ کی سب سے پہلی ذمہ داری اپنے گھر کی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے ایمان اور توحید کی دعوت اپنے گھر سے دینا شروع کیا ہے، باہر قوم کی فکر نہیں تھی، محلے والوں کی فکر نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم کو سب سے پہلی فکر حضرت ابراہیم کو اپنے والد کو دین کی دعوت اور شرک اور بت پرستی سے بچانا تھا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے، تمام مکے والے کو اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، اے قریش تمام لوگ جمع ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی دیکھا کہ پورے لوگ جمع ہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، پہاڑ کے اس طرف دشمن کا ایک بہت بڑا لشکر ایک فوج کھڑا ہے، میں آپ کو اس بات کے بارے میں بتاؤں کہ فوج تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم اس بات کو یقین کر لو گے؟ تمام لوگوں نے کہا ایک جمع ہو کر ہم ضرور آپ کی باتوں کو یقین کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ سچے اور امانت دار ہیں، ہم آپ کی باتوں کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھے کہ لوگ مجھے سچا کہنے لگے، چلو اب ہم ایمان کی دعوت دیتے۔ اللہ کے نبی ایمان کی دعوت دینے کے لیے شروع ہوئے، کہا کہ اے لوگوں اللہ پر ایمان لے آؤ، بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو عنقریب اللہ تم پر عذاب مسلط کر دے گا۔ اللہ کے نبی دین کی دعوت دے رہے تھے، کسے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے آگ سے اور عذاب سے ڈرائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے قریبی رشتہ دار اپنے چچا ابو لہب بھی اس قوم پر تھے۔ ابو لہب نے کہا اے محمد، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کے ذات پر گالیاں بکنے لگا، کہا کہ تو نے مجھے اسی وقت کے لیے ہی بات بتانے کے لیے جمع کیا تھا، تیرے ناک خاک آلود ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کے ذات پر برا بھلا کہنے لگا۔ تو بات دراصل یہ ہے، تو ایمان کی دعوت، نماز کی دعوت، نیک کام کی دعوت اگر دینا ہے تو سب سے پہلے ابتدا کرو اپنے گھر والوں سے، بازو گلی کی فکر نہیں، قوم کی فکر نہیں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ اپنے گھر والے بے نمازی ہو چکے ہیں، اپنے گھر والے قرآن کی تلاوت سے دور ہو چکے ہیں، اپنے ہی گھر والے خدا کے نافرمان ہو چکے ہیں، تو اس وقت میں اپنے گھر کی فکر کے بجائے غیروں کی، دوسروں کی فکر ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم سب سے پہلے علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایک اور مثال قرآن سے کہتا ہے قرآن وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں، سب سے پہلے تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ اس آیت میں قوم کا ذکر نہیں ہے، اس آیت میں پڑوسیوں کا ذکر نہیں ہے، اس آیت میں اپنے گھر والوں کے نماز کا فکر کی طرف توجہ دلایا گیا۔ اتنا ہی نہیں، قرآن اور بھی مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان علیہ السلام بھی سب سے پہلے اپنے بچے کو دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش اور پوجا نہ کرنا۔ قرآن اور بھی مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں ڈراؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس دن کی آگ سے،
جس دن کی آگ بڑی سخت ہوگی، تو لہٰذا سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، کہو کہ اپنے گھر والوں سے اگر خدا کے نافرمان بنو گے، نمازوں کو چھوڑو گے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، نیک اعمال کو چھوڑ کر من مانی اور من چاہی زندگی کو گزارو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دن تم پر بڑا سخت خطرناک عذاب آنے والا ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے حضرت ابراہیم سب سے پہلے اپنے باپ کو آزر کو دین کی دعوت، توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ کیسا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے بتوں کو پرستش کرنا اور بتوں کو بنانا، لینا دینا ان کا کام تھا۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے، کتنا اچھا دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہتے ہیں کہ ابا جان آپ اس بت کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ ہی بولتا ہے، نہ اسے دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ وہ دوسروں کو کچھ فائدہ پہنچاتا ہے، تو ایسے بت کی آپ کیوں پرستش اور پوجا کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام یہ کہنے کے بعد پھر کہتے ہیں یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، پھر دعوت دیتے ہیں ابا جان آپ بتوں کی پرستش کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے۔ پھر کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، کہتے ہیں کہ ابا جان آپ شیطان کی پرستش اور پوجا کرنا چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ وہ شیطان خدا کا بڑا نافرمان ہے۔ نصیحت کرتے آ رہے ہیں، ایک ایک بات دیگر سمجھانا چاہتے ہیں، مگر آزر حضرت ابراہیم کے والد سمجھ نہیں پائے، بلکہ الٹا حضرت ابراہیم کو دھمکی دینے لگے، جیسے کہ ابو لہب نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیا اور مارنے کی گالیاں دیا، ایسے ہی آزر نبی ابراہیم کے والد نے بھی حضرت ابراہیم کو دھمکیاں دینے لگے کہ ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیا ہے؟ انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، کہنے لگے اے ابراہیم تو مجھے دعوت دینا چھوڑ دے ورنہ میں تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھر سے ماروں گا اور تو میرے سامنے سے ہٹ کر دور چلے جا۔ یہ تمام باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے رہے، سننے کے بعد کوئی غصہ نہیں کیا اپنے والد سے، بلکہ نرم انداز سے اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں۔ قال سلام علیک، ابا جان آپ کے لیے اللہ کی سلامتی ہے، ساستغفر لک ربی، میں اللہ سے آپ کے لیے دعائیں کروں گا تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے اور آپ بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، یہ میری یہی دعا ہے اللہ سے۔ اللہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر دم تک، آزر کے انتقال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے توبہ استغفار کرتے رہے، مگر اسی مشرکانہ قول عمل ہی سے آزر انتقال کر گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی۔ صحیح حدیث میں ہے، فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد آزر سے قیامت کے دن ہوگی، تو آزر کہے گا ابراہیم علیہ السلام سے اے بیٹے آج میں تیری تمام باتیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تو نے مجھے وعدہ کیا تھا جب میں دنیا میں تھا، تو نے کہا تھا کہ ابراہیم میں تجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا۔ آج اللہ میں رسوا ہو چکا ہوں کہ میرے والد اس حال میں یہاں کھڑے۔ تو ابراہیم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابراہیم کافر پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے، کافر کو میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم تیرے پیروں کے تلے نیچے دیکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھتے ہیں، ایک مردہ
گندگی میں لپٹا ہوا، غلاظت میں لپٹا ہوا نیچے پڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرتے ہیں فرشتوں سے کہ ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے، وہ آزاد تھا۔ تو لہٰذا اسی مشرکانہ عمل کے ساتھ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے اور بتوں کو بنانا ان کا مشغلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی سزا دیا۔ نمرود ایک بڑا ظالم اور بادشاہ تھا، اپنے والد کو دعوت دے کے ایمان کی، مگر والد اسی مشرکانہ قول عمل سے ہی انتقال کر گئے۔ پھر دوسرا اسٹیپ آیا حضرت ابراہیم کو، وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دے رہے، قوم کو سمجھانا تھا۔ نمرود بادشاہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکل کر آیا ہے اور اس ستارے میں چاند، سورج اور ستارے کی روشنی ختم ہو چکی ہے۔ تو نمرود صبح اٹھا اور کاہنوں سے، نجومیوں سے خواب کی تعبیر کو پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو نجومیوں اور کاہنوں نے کہا کہ تیرے قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کے ہاتھ سے تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ یہ تھا بڑا ظالم، خود کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ اس نے یہ حکم دیا اپنے تمام فوجیوں سے کہ آج کے اس وقت سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو اسی وقت میں سب کو قتل کر دے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، اور یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو معلوم ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حمل سے بھی بچہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اپنے شہر سے دور پہاڑی پر ایک غار میں جا کر چھپ گئی تھی تقریباً 7 سال تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والدہ نے وہیں پر ان کو دودھ پلا کر پرورش پائی، اسی میں بڑے ہوتے گئے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بالغ ہوئے تو اس زمانے میں دیکھا گیا کہ لوگ ستارے کو پوجتے ہیں، چاند کو پرستش کرنا، سورج کی پرستش کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھے تو اپنے قوم کو نصیحت کرنے لگے اور یہ سمجھانے لگے اپنی قوم کو۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کھڑے تھے رات میں، تو آسمان کی جانب دیکھا تو دیکھتے کیا ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات میں کھڑ کر آسمان پر دیکھے کہ ستارے چمک رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قوم سے اور اپنے آپ سے، قال هذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد صبح کے قریب پورے ستارے غائب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال لا احب الآفلین، جو غروب ہو جاتا ہے، جو ختم ہو جاتا ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، تو لہٰذا یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ دوسرے دن رات میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، آسمان کی جانب دیکھا، فلما رأى الشمس بازغا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، دیکھے کہ آسمان پر چاند ہے اور بڑا یہ خوبصورت خوشنما نظر آ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال هذا ربی، اے لوگوں شاید یہ میرا رب ہے۔ کیا تھا کہ صبح ہوتے ہوتے وہ چاند بھی ختم ہو گئی اور وہ بھی غروب ہو چکا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ دوسرے دن صبح میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی جانب صبح میں دیکھے، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر۔ ابراہیم علیہ السلام آسمان پر دیکھے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور دیکھنے میں بہت بڑا نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے شاید یہ اتنا بڑا ہے، یہی میرا رب ہے جیسے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا، وہ سورج صبح میں وہ بھی غروب ہو کر ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں اس کی پرستش پوجا کرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ بھی ختم ہو چکا ہے، تم لوگ بڑے مشرک ہو، تم اسی کی پوجا کرنے والے ہوں، میں تو وہ ہوں انی وجہت وجہی للذی
فَتَرَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں صرف اسی کی طرف اپنا چہرہ کروں گا، میں اسی کی عبادت کروں گا جس نے مجھے اور آپ کو، اس زمین اور آسمان کو، پورے چیزوں کو، دنیا کے ہر ذرات کو میں اللہ نے پیدا کیا، میں تو صرف اسی کی عبادت کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قوم قبول نہیں کر پائی، لڑنے جھگڑنے لگ گئے۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، قوم آپس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے تعلق سے میرے پاس لڑ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دیا ہے، تم بڑے مشرک ہو، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، نہ بولنے کی قوت ہے، نہ کچھ نفع پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے ہماری ہر باتوں کو سنتا ہے، غیب کی چیزوں کا علم اس کے پاس موجود ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ مگر قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ الغرض اس وقت میں جب نمرود جو بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ پوری دنیا میں 4 بڑے بادشاہ نے حکومت کی، ایک نمرود، 2 کافر بادشاہ تھے، ایک نمرود تھا، ایک بخت نصر ایک بادشاہ تھا۔ 2 مومن بادشاہوں نے پوری کائنات پر، پوری دنیا پر حکومت کی، ایک ذوالقرنین اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ نمرود بڑا خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان میں ایک مناظرہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا۔ قرآن پاک کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان میں ایک بحث۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال رب أن أحيي هذه الله بعد موتها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا بھی وہی کرتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو بادشاہ نمرود نے، ظالم نے کہا کہ میں بھی ایک کام کر سکتا ہوں۔ کیسے کام کرے گا؟ اپنے قیدیوں میں سے 2 آدمی کو بلایا، ایک بے قصور تھا، ایک قصوروار تھا۔ جو بے قصور تھا اس کو قتل کر دیا، جو قصور تھا اس کو ویسے ہی جان بوجھ کر اس کو رہا کر دیا، اور کہنے لگا دیکھیں ایک کو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، ایک کو میں بھی قتل کر دیا ہوں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرتا بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ مگر ظالم بادشاہ نے ایک کو بلا کر چھوڑ دیا اور ایک کو بلا کر قتل کر دیا۔ جو مناظرہ تھا، جو بحث تھی، وہ بحث پر وہ نمرود ٹکا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے یہ تو بڑا پاگل ہے، جس طور پر جس طریقے سے بحث و مباحثہ ہوا اس بحث پر اسے ٹکا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اچھا تو اپنے آپ کو اتنا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو ایک کام کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اور مغرب میں ڈبا دیتا ہے، غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ایک کام کر کہ مغرب سے سورج کو نکال دے اور مشرق میں جا کر سورج کو غروب کر کے دکھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہنا تھا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ بادشاہ نمرود تقریباً 400 سال تک حکومت کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس دنیا میں بھیج کر نمرود کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے کہا گیا۔ پہلی مرتبہ دعوت دیا گیا تو قبول نہیں کیا، دوسری مرتبہ بھی دعوت دی گئی مگر قبول نہیں کیا، تیسری مرتبہ بھی ایمان کی دعوت دی مگر قبول نہیں کیا۔ فرشتے نے کہا کہ اچھا تو ایمان کی دعوت قبول نہیں کرتا ہے
چل تو اپنی لشکر کو بلا لے اور میں اپنی لشکر کو بلا لیتا ہوں۔ نمرود نے تمام دنیا میں جتنے بھی اس کے فوج ہیں، مشرق اور مغرب میں پورے فوجیوں کو جمع کر دیا۔ یہاں فرشتوں کے ایک فوج جمع ہے، اس وقت میں صبح کے وقت میں اللہ نے فوج دونوں طرف کھڑے ہیں، اللہ نے آسمان سے اتنے مچھروں کو بھیج دیا کہ کہتے ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ سورج کی روشنی بھی مچھروں سے چھپ گیا تھا، اتنے مچھریں آ گئے اور وہ مچھر تمام فوجیوں کے اوپر جا کر بیٹھ کر تمام فوجیوں کے جسم کے کھالوں کو، گوشتوں کو نوچ کر کھا کر ختم کر دیے، صرف ہڈیاں بچ گئی۔ ان میں سے ایک مچھر نمرود کے کان میں گھسا اور سر میں جا کر بیٹھ کر 400 سال تک اس کو نوچتا رہا۔ نمرود اس کی تکلیف سے پریشان ہوتا رہا، اس سے بہتر ہے کہ مر جاتا۔ 400 سال تک اندر اس کو نوچتا رہا، کبھی ہتھوڑی سے اپنے سر کو مار لیتا تھا، کبھی دیوار میں جا کر اپنے سر کو کچل لیتا تھا، مگر اسی حال میں نمرود ختم ہو کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سخت سے سخت سزا دیا تھا جو خود کو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے میں فرماتے ہیں کہ نمرود نے غلہ اناج تقسیم کرنے کی ذمہ داری لے رکھا تھا کہ جتنے بھی عراق میں لوگ ہیں کہ اس کے پاس آ کر گیہوں اور اناج لے کر جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے غلہ اناج لینے کے لیے آئے تھے، مگر ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ اناج دیا نہیں۔ اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ واپس آتے آتے سوچا کہ خالی بوری ہے، خالی جاؤں گا تو گھر میں کیا کھائیں گے، لہٰذا اپنے دونوں بوریوں میں مٹیاں بھر کر لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر گئے۔ مٹی کو رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام کیے۔ صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دسترخوان پر روٹی بن کر تیار ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا کیا منظر ہے، تم نے کیسے روٹی بنایا؟ کہتے ہیں کہ کل رات آپ جو بوری لے کر آئے تھے اسی بوری سے میں نے روٹی بنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے میں تو مٹی لے کر آیا ہوں، یہ قدرت کا کوئی کرشمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو غلے میں بدل کر رکھ دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کھلا معجزہ ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی سارے آزمائشوں سے گزارا۔ اب اس کے بعد ایک موقع آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا، پھر اس کے بعد اپنے بچے کو قربانی کرنے کا۔ تو لہٰذا میں سمجھا کہ اس موقع پر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت دے رہے تھے لوگوں میں، اس بات کو بتاؤں، پھر اس کے آزمائشوں کو بتاؤں، قربانی کے مسئلے کو بتاؤں، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں پر کیسے کھڑے اترے جب جا کر اللہ نے ان خلیل اللہ کا لقب دیا ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں ہے۔ حاضرین محترم، جیسے کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے جمعہ جو حادثہ آپ لوگ واٹس ایپ کے ذریعے سے، نیوز کے ذریعے سے سنے ہوں گے، اڑیسہ کے جو ٹرین کے حادثات جو ہوئے ہیں، بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعات صرف ہم لوگ نیوز میں دیکھے ہیں، مگر واقعتاً جو لوگ وہاں کھڑے ہو کر خدمت کیے ہیں ان سے پوچھو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ کسی کے گردن الگ پڑے ہیں، کسی کے دھڑ الگ ہو چکے ہیں، کسی کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے مسلم بھائی بھی تھے، غیر بھی ہیں، اس کے اندر معصوم سے معصوم بچے ہیں، کتنوں کی لاشیں تو اس میں گم بھی ہو گئی ہیں۔ لہٰذا حاضرین، بتانے کا مقصد تفصیل جانتے ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے ہم بھی سفر کرتے ہیں، لہٰذا سفر کرنے والے خاص کر نمازوں کا اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میں خاص کر ان نوجوانوں سے میں بات کہوں گا جو گاڑی کو بڑی تیزی سے چلانے کے عادی ہیں، جو گھس گھس کر نکلنے کے بڑے عادی ہیں،
میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں اکثر و بیشتر ہر پر کی قید نہیں لگاتا ہوں، بعضوں پر میں کہنا چاہتا ہوں جو ہی گاڑی پر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کانوں پر وہ ہیڈ فون لگا لیتے ہیں، وہ بلوٹوتھ لگا لیتے ہیں، سواری پر جب چلتے ہیں شاید ہو سکتا ہے اس کے اندر قرات بھی چلتا ہو، نعوذ باللہ بعض ایسے بھی ہوں گے جو گانے بھی چلتے ہوں گے، ٹکر آ جاتی ہے، پیچھے والا لا کر مار دے، اگر اسی حالت نیچے گرا، مقدر ہوئی تو موت ہوئی تو نعوذ باللہ کلیمے والی موت نہیں، گانا سنتے سنتے اس کی موت ہوئی ہے۔ اتنی تیزی سے گاڑی مت چلانا، وہ گھر والے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے جو سفر میں آ رہے تھے، ماں باپ ان کے انتظار میں تھے ہوں گے، بیوی بچے ان کے انتظار میں تھے ہوں گے، کوئی ملازمت کرنے والے آ رہا تھا، لہٰذا سفر کرنے والے کتنی تیزی سے چلے جائیں گے، کئی 1-2 منٹ سے پہلے پہنچیں گے، مگر اتنی تیزی اچھی چیز نہیں ہے، صحت کا بھی خیال ہے، وقت بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، سب کا بھی خیال کے ساتھ، نمازوں کا اہتمام کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ نکلے، گاڑی اتنی تیزی کے ساتھ ہرگز نہ چلائیں، وہ کانوں میں ہیڈ فون نہ لگائیں، قرات سنتے تو اچھی بات ہے مگر پیچھے والی کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، اگر گانا چل رہا ہو نعوذ باللہ دل میں نفاق بھر جاتا ہے، اگر اسی حال میں گرے مقدر ہوئی موت ہو گئی، نعوذ باللہ کلیمے کی موت نصیب نہیں ہوئی، دوسری موت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمانا ہے، سفر کا اہتمام جو کرنے والے ہیں دعاؤں کا اہتمام کرے، انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں بس یہی بات بتانا تھا، کوئی تفصیلی کوئی نیوز وغیرہ نہیں، انہیں ہمارے مسلم لوگ بھی انتقال کر گئے، غیر بھی تھے، دعا کریں اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے، ایسے حادثات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔